تو سرکار غوث اعظم کے دور میں حالات ایسے پیدا کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں غوث پاک اور ہمارے دور میں جو بہت زیادہ مشابہت ہے وہ یہ، ان کے دور میں بھی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ ہمارے دور کے بھی حالات آپ دیکھیں، میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا، لیکن توجہ کریں، غوث پاک کے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں، اپنے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں۔ آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ قوم کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے، ننھے ننھے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں پر تک بم دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف درد بھری کلپیں ہیں، شہادتوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا جلسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ پورے ہندوستان میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہو، ہندوستان میں جنگ فلسطین کی جنگ کو لے کر ہمیں ماحول نہیں خراب کرنا اپنے ملک کا، ہمیں اپنے ملک کا امن و عزیز ہے۔ میری گزارش تو یہ تھی کہ اگر ان مسلمانوں سے آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا تو آپ روڈ پر مستیاں کرنے کی بجائے مسجدیں بھرتے، اور مسجدیں بھر کر کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ کتنے مسلمان ہیں بتاؤ کہ جنہوں نے ان قتل ہونے والے، ان برباد ہونے والے، ان تباہ ہونے والے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جس قوم کو اپنے بچوں کے لیے دعا کی فرصت نہیں ہے، وہ قوم کے جوان دوسروں کے تباہ ہونے والے بچوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آج ہمارا حال یہ، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دعا اس وقت کریں گے جب مسجد میں آئیں گے۔ جو قوم باروں میں بیٹھی ہو، جو قوم نشوں میں بیٹھی ہو، جو قوم جوا کھیل رہی ہو، جو قوم کسی پہ ظلم کر رہی ہو، جو قوم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئی ہو، جو قوم دین دھرم سب کچھ فراموش کر چکی ہو، اس قوم کے اندر مروت کہاں سے رہے گی؟ تو یاد رکھنا، سرکار غوثیت ماب نے یہ حالات دیکھے، اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہو چکا ہے، اللہ کا دین اتنا، بلکہ اللہ نے ان کو دکھایا بھی۔ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مریل جیسا ادمرا، بالکل اب دم ٹوٹنے والا ہے، ایسا کوئی بندہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا عبدالقادر میری مدد کیجئے، عبدالقادر میری مدد کیجئے، عبدالقادر میری مدد کیجئے۔ سرکار غوث پاک نے اس ادمرے اور دم توڑتے ہوئے انسان کو دیکھا، جوان کو دیکھا، تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مرشد غوث پاک نے جیسے اس جوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ایک تندرست توانا ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ میں لیا اور وہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا، تو آپ کو حیرت ہوئی، تو اس نے کہا عبدالقادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے نانا کا دین بالکل اسی حالت میں تھا جیسے آپ نے میری حالت دیکھی، مگر آپ نے میری مدد کی تو آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ کے نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ آپ محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ وہاں سے جب آپ نکلے اور مسجد میں گئے تو پوری مسجد پکار رہی تھی، یا محی الدین، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ دیکھ لیں، ہر انسان کو خدمت کی بنیاد پر الگ الگ لقب ملا، کسی کو امام اعظم کہا گیا، کسی کو مجدد کہا گیا، کسی کو مفسر کہا گیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، لیکن یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ محی الدین صرف غوث پاک کا لقب ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے۔ لوگوں کو اس پہ حیرت ہے کہ وہ مردے کیسے زندہ کرتے تھے۔ ہم نے کہا سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہمیں مردہ زندہ کرنے پہ کیا حیرت ہوگی؟ جو خدا کا دین زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو